بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے درس عقائد۔ اس کی تعریف کی ہے حجت الاسلام والمسلمین غلام علی سنجیری نے اور اس کا ترجمہ کیا ہے سید سبطین علی نقوی نے۔ آئیے سنتے ہیں 34ویں درس کا دوسرا حصہ۔ 34واں درس پلورزم دینی، صفحہ نمبر 258، پارٹ دوم۔ اسلام کے عالمی ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہ شریعت الہی دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کو اپنی پیروی کی دعوت دیتی ہے اور اسے بنی نوع بشر کی ہدایت و نجات کا موجب جانتی ہے۔ ریفرنس نمبر 2، اعراف آیت نمبر 158، سورہ آل عمران 132، سورہ نساء 13، 59 اور 69، سورہ توبہ 71، سورہ نور 52 اور 54۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو موجب کفر گردانتی ہے۔ صفحہ نمبر ریفرنس نمبر 3، سورہ آل عمران آیت نمبر 32، اور دوزخ میں داخلے کا باعث سمجھتی ہے۔ ریفرنس نمبر 4، سورہ نساء آیت نمبر 14۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تمام شریعتیں ایک دوسرے کے مقابل برحق ہوں اور ان میں سے کسی کے مطابق بھی عمل کرنا خدا کے لیے قابل قبول اور مورد تائید ہو، اس خیال کے ساتھ کہ سب کے سب ایک ہدف رکھتے ہوئے ایک ہی شارع کی طرف سے آئی ہیں، تو اس چیز کے کیا معنی کہ ان کے آخر میں ایک ایسی شریعت اور رسول کو شارع ہی کی طرف سے بھیجا جائے جو عالمی رسالت کا حامل ہو، اور دوسرا یہ کہ اس سے مخالفت کفر اور جہنم میں دخول کا باعث بنے۔ ریفرنس نمبر 5، جواد عاملی تفسیر موضوعی جلد 9، صفحہ نمبر 94 تا 102، 159، 129 تا 171۔ سیرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم در قرآن مصابہ یزدی، صفحہ نمبر 46 تا 52۔ جیم، قرآن کی بہت سی آیات پچھلی آسمانی کتابوں کی تحریف پر دلالت کرتی ہیں۔ ریفرنس نمبر 6۔ البتہ قرآن سے ہی ایسے قرائن و شواہد ملتے ہیں جو توراۃ و انجیل کے کچھ ایسے مطالب کی جانب اشارہ کرتے ہیں جو ابھی تک تحریف کا شکار نہیں ہوئے اور عین حقیقت ہیں۔ مطالعے کے لیے دیکھیں المیزان جلد 5، صفحہ نمبر 341، 342، تفسیر نمونہ جلد اول، صفحہ نمبر 146 تا 148۔ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: کیا تمہیں انتظار ہے کہ وہ تمہارے آئین پر ایمان لے آئیں، یا یہ کہ ان میں سے بعض نے تو خدا کے کلام کو سنا اور اسے سمجھنے کے بعد اس میں تحریف کر ڈالی جبکہ وہ جانتے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 75۔ ریفرنس نمبر 7، بقرہ آیت نمبر 79، سورہ آل عمران 78، سورہ مائدہ 15 وغیرہ۔ اس قرآنی حقیقت پر توجہ کرنے کے بعد ہم کس طرح ان کتب آسمانی قدم بڑھ سکتے ہیں اور ان کی پیروی کرنے کی نصیحت کر سکتے ہیں؟ اس بنا پر بالفرض اگر مورد نظر آیات سے پلورزم دینی کا نتیجہ نکلے تو بھی اسلام کے ناسخ ادیان اور عالمی ہونے اور باقی تمام ادیان میں سے تحریف ہونے کی وجہ سے ان آیت کی توجیہ کرنا پڑے گی اور جمع آیت کے مقام میں مذکورہ آیت کے معنی کرنے پڑیں گے۔ ان آیت کے جمع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہر شریعت کی حقانیت اور لازم الاتباع ہونا اسی زمانے سے مخصوص ہے جس میں وہ ظہور پذیر ہوئی ہے۔ ریفرنس نمبر 1، تفسیر نمونہ جلد اول، صفحہ نمبر 191۔ بنابراً اسلام اور ہر پرانی شریعت نئی شریعت کے آنے سے منسوخ ہو جاتی ہے اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا شارع کے لیے
قابل قبول نہیں۔ بنا بنی اسلام کے آنے کے بعد شریعت اسلام پچھلی تمام شریعتوں کو ناسخ اور تنہا لازم الاتباع شریعت ہے، اور بہت زیادہ بھی ہو تو مورد بحث آیات سے نکلنے والا مطلب یہ ہے کہ تمام ادیان کے پیروکار شرائط خاص کے ساتھ اہل نجات ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3، جیسا کہ اشارہ کیا گیا ہے، ان آیات سے زیادہ جو مطلب لیا جا سکتا ہے وہ اسلام کے علاوہ دوسری الہی شریعتوں کے پیروکاروں کے فائدے میں ہے کہ وہ شرائط خاص میں اہل نجات و بہشت ہو سکتے ہیں اگر الہی شریعتوں کے پیروکار خدا اور قیامت پر حقیقی یقین رکھتے ہوں، یعنی ان کا قلب و دل حقیقت کے سامنے تسلیم ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح خلوص نیت کے ساتھ ساتھ خدا کے تقرب کو حاصل کرنے کے انجام دے، اس صورت میں کہ دین حق تک ترسی نہ رکھتے ہوں اور قرآن کی اصلاح میں مستضعف ہوں، تو پہلے یہ کہ مسلمان فطری ہوں، ہر چند کے رسمی اور اسمی مسلمان نہ بھی ہوں، اور دوسرے یہ کہ اپنے اچھے اعمال کی جزا پائیں، تو نہایتاً اہل نجات ہوں گے۔ البتہ اس کے لیے اسلام جیسی نعمت سے بے بہرہ تھے، طبیعتاً اس کے بیان کردہ احکامات سے محروم رہیں گے۔ ان کے اچھے اعمال اس حد تک قبول ہوں گے جو اسلام کے بیان کے مطابق ہوں، جیسا کہ احسان کرنا اور خدمت خلق وغیرہ، مگر ان کی خود ساختہ عبادات جو کوئی اساس نہیں رکھتی، ظاہر ہے کہ قابل قبول نہیں ہو سکتی، اور محرومیتوں کا ایک سلسلہ جو ایک کامل ضابطۂ عدم دستیابی کی وجہ سے ان کے حصے میں آیا، ان کے شامل ہر کار رہے گا۔ ریفرنس نمبر 2، شہید مطہری، مجموعہ آثار عدل الہی، جلد اول، صفحہ نمبر 341۔ مگر یہ کہ حق تک پہنچنے کے امکان کے باوجود تعصب اور عناد کی چادر اوڑھ بیٹھیں اور حقیقت قبول نہ کرے، تو ایسی صورت میں ان کا کوئی عمل خیر قبول نہیں کیا جائے گا اور نیز وہ شقاوت ابدی کا شکار ہوں گے۔ وہ آیات تو روایات جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ منکرین نبوت و امامت کے اعمال قبول نہیں ہیں، اس بات کی بیانگر ہیں کہ یہ انکار عناد، لجاجت و تعصب کی بنا پر ہو، مگر ایسا انکار جو صرف عام عدم اعتراف ہے اور عدم اعتراف کی منشا بھی قصور ہے نہ کہ تقصیر ہو، تو وہ ان آیات و روایات کے مورد نظر نہیں۔ اس قسم کے منکر قرآن کی نظر میں مستضعف اور مرجون لا امر اللہ میں شمار کیے جائیں گے۔ ریفرنس نمبر 3، شہید مطہری، مجموعہ آثار عدل الہی، جلد اول، صفحہ نمبر 341۔ خلاصہ یہ کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 اور مائدہ کی آیت نمبر 29 سے کسی صورت بھی پلورلزم دینی کا مطلب نہیں نکالا جا سکتا اور اس کے نظریے کا ان آیات کے پیش کر کے دفاع نہیں کیا جا سکتا۔ خلاصہ درس: خدا نے انسان کی ہدایت کے لیے متعدد انبیاء اور شریعتیں بھیجیں۔ نمبر 2، نئی شریعتیں آنے کے بعد پرانی منسوخ ہوتی گئیں کہ ان شریعتوں پر عمل کرنا جو یا تو تحریف شدہ ہیں یا منسوخ ہو چکی ہیں یا سرے سے جن کے احکامات ختم ہو چکے ہیں، انسان کو نجات دے سکتا ہے اور انسان کے جنت میں جانے کا باعث بن سکتا ہے۔ نمبر 3، مختلف ادیان کے پیروکار اس سوال کے مختلف جواب دیتے ہیں۔ کچھ انحصار کے قائل ہیں، یعنی بس اپنے دین کے پیروکاروں کو نجات یافتہ اور جنت کا حقدار جانتے ہیں۔ کچھ شمولیت کے قائل ہیں، یعنی نہ صرف یہ کہ وہ اپنے دین کے پیروکاروں کو نجات یافتہ سمجھتے ہیں بلکہ دوسرے دین پر عمل کرنے والوں کو نجات کے بھی قائل دوسرے دین پر عمل کرنے والوں کی نجات کے بھی قائل ہیں۔ کچھ ہر دین پر عمل کو نجات کا باعث جانتے ہیں۔ نمبر 4، دین اسلام کیونکہ آخری دین ہے اور گزشتہ تمام ادیان و شریعتوں کا ناسخ ہے، اسی لیے وہ راہ سعادت فقط اپنی پیروی کو جانتا ہے، مگر اسلام نجات کو فقط اپنے پیروکاروں تک منحصر نہیں کرتا بلکہ کوئی ایسا کہ جس تک اسلام کا پیغام نہ پہنچا ہو یا بقول قرآن مستضعف
ہو اگر اپنے دین پر عمل پیرا رہا ہو تو نجات پا سکتا ہے۔ سوالات: پلورزم کیا ہے؟ کیا یہ صحیح نظریہ ہے؟ نمبر 2، اسلام کی نظر میں وہ کون ہیں جو سعادت تک پہنچیں گے؟ نمبر 3، کیا قرآن کی کسی آیات کو پلورزم کی دلیل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے؟ یہ پارٹ ختم ہوا۔ کتاب کا اگلا حصہ نیکسٹ پارٹ میں سنیے۔